بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب، اب آپ دیکھیں کہ جو دلیل غیبت کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آنے سے باہر ہو، سمجھ سے باہر ہو۔ نہیں، اگر واقعاً انسان انصاف کی نظر اور حقیقت پسند ہو کر قرآن کریم کی آیات پر نگاہ ڈالے تو اسے قرآن کریم کی آیات میں ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جو خود غیبت کی دلیل بنتے ہیں، کہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے غیبت میں نہیں رکھا ہے عزیزان محترم، بلکہ اس نے جب چاہا اپنی حجت کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ اس کی مصلحت اور مشیت کا تقاضا ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں شک کرتا ہے کہ امام اتنے عرصے تک کیسے غیب رہ سکتے ہیں، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ در حقیقت وہ امام کی غیبت میں شک نہیں کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی قدرت میں شک کرتا ہے کہ پروردگار عالم کے پاس یہ قدرت و توانائی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اپنی حجت کو غائب رکھ سکے لوگوں کی نگاہوں سے موجود ہوتے ہوئے بھی۔ وہ خدا کہ جو عقل کو پردہ غیب میں رکھ سکتا ہے، وہ خداوند عالم جس نے کائنات کے اندر کشش ثقل کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ کتنے موجودات عالم ایسے ہیں کہ جو غیبت کی پردے میں چھپی ہوئی ہیں، تو خداوند عالم جب اتنی کائنات کی بہت ساری چیزوں کو، ریزز کو، ویوز کو، شعاؤں کو، بہت ساری چیزوں کو غیب کے پردے میں رکھ سکتا ہے، تو وہ اپنی حجت کو غیب میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ بہترین دلیل ہے اس کے اوپر۔ عقل انسانی خود پردہ غیب میں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقل کتنی موٹی ہے، کتنا وزن ہے، کیسی ہے، کیا ہے؟ نہیں، لیکن ہر آدمی مانتا ہے کہ اس کے وجود میں عقل ہے، موجود ہے، لیکن موجود ہوتے ہوئے بھی نگاہوں کے سامنے سے پوشیدہ ہے۔ انکار کر سکتا ہے کوئی کہ عقل نہیں ہے؟ بالکل کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ہمارے وجود کے اندر ایسی دلائل رکھ دی ہیں عزیزان محترم کہ جو خود اس بات کی دلیل ہیں کہ بہت ساری چیزیں کائنات کے اندر غیبت کے پردے میں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت پر دلیل ہے یہ آیت، سورہ اسراء، توجہ کیجیے گا، قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 45، توجہ فرمائیے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ توجہ فرمائیں، سورہ اسراء 45 نمبر آیت، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے حبیب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو جعلنا، ہم قرار دے دیتے ہیں۔ قرار کون دے رہا ہے؟ پردہ کون ڈال رہا ہے بیچ میں؟ جعلنا، پروردگار عالم کی طرف نسبت ہے۔ تو آپ دیکھیں خداوند عالم نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھو ہماری طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ اگر تمہیں اس پردے کے بارے میں شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس پردے پہ شک نہیں کر رہے ہو، تم اس وجود کے غیبت پہ شک نہیں کر رہے ہو، بلکہ ہماری غیبت، ہماری طاقت کے اوپر شک کر رہے ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے صاف لفظوں میں کہا ہے جعلنا، ہم نے قرار دیا ہے، یہ خود سے نہیں ہے، غیبت میں ہم نے ان کو غیبت میں رکھا ہے۔ اب اگر تمہیں شک کرنا ہے تو اگر کسی میں طاقت ہے تو کہہ دے کہ پروردگار کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف دی ہے، بینک و بین الذین لا یؤمنون، کہ جو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، کس پر؟ بالآخرت، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو مشرکین دیکھتے تھے نا، توجہ کیجیے گا، اور کس چیز کو رکھا ہے؟ حجابا مستورا، حجاب کو رکھا ہے، ایسا حجاب جو خود بھی مستور ہے۔ تو دیکھیں پروردگار عالم نے ایک حجاب ڈال دیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر، اب میں اس کے بارے میں یہاں پہ ایک جملہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تفاسیر کی کتب آپ دیکھیں،
تفاسیر کی کتب میں کیا مرقوم ہے؟ لکھا ہے کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ سے مراد یہاں پر کون افراد ہیں؟ توجہ کیجیے گا، یہاں پر اس سے مراد ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو جہل اور ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، یہ لوگ افراد ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو قرآن پڑھتے وقت ان لوگوں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا تو یہ لوگ آ کے دیکھتے تھے، آواز آ رہی ہے کانوں میں ان کے کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات تھی۔ تو پروردگار عالم نے کیوں کیا یہ کام؟ یہ اس کی مصلحت تھی، یہ اس کی مشیت تھی، اس کی مرضی تھی۔ خداوند عالم دکھانا یہ چاہتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خداوند عالم نے پہلے ہی مرحلے پر اس مسئلے کو حل کر دیا کہ آج تم نبی کو دیکھ رہے ہو اس طرح سے، کل فرزند نبی کو دیکھو گے اسی طرح سے، کہ نبی کو تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، آواز محسوس کر رہے ہو، لیکن ان کی آواز کو سنا لیکن پیغمبر نظر نہیں آتے تھے۔ قریب آتے تھے یہ لوگ، ارد گرد سے گزر جاتے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے پیغمبر اکرم کو، قریب سے گزر کے چلے گئے لیکن پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم برابر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں عبارت حجاب مستورہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چھپنے کے لیے کسی پردے کے پیچھے چھپ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک پردہ ہو اور پردے کے پیچھے اگر کوئی چھپ جاتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ غائب تو ہے پردے کے پیچھے، اور لوگ صرف اس پردے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پردہ موجود ہے۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جس پردے کے پیچھے پیغمبر کو چھپایا ہے، جس پردے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے، خداوند عالم نے خود اس پردے کو بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں پھر وہی جملہ کہوں گا جو کہا کرتا ہوں کہ جو خداوند عالم پردے کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے اور ایسا پردہ حائل کر سکتا ہے کہ جو کسی کی نگاہوں میں نہ آئے، وہ اپنی حجت کو پردے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو خداوند عالم نے دیکھیں اپنی حجت کو بھی پردے میں رکھا اور خود اس پردے کو بھی پردے میں رکھا کہ جو کسی کی نگاہوں میں نہیں آ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں پا رہا اسے۔ یہ ہے قدرت کاملہ پروردگار کی، یہ ہے قدرت مطلقہ، قادر مطلق اسی کو کہتے ہیں۔ کہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں وَجَعَلْنَا کا لفظ کاملاً قدرت الہی پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے۔ پس عزیزان محترم، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم کی قدرت مطلقہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے اپنی حجت کو اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام اگر آج لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں تو اس میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں گزری ہے اس طرح کے واقعات، اور قرآن کریم نے اپنے دامن میں ان چیزوں کو اسی لیے محفوظ کیا ہے تاکہ کل آنے والے وقت میں اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر شک کرے تو یہ واقعات دلیل بن کر اس کے سامنے آ جائیں اور اسے مطمئن کر سکیں کہ ہم نے پہلے مرحلے پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ حجت خدا جب چاہے خداوند عالم ان کو پردہ غیب میں رکھ سکتا ہے۔